حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں شرکت بھی کرتے تھے۔ غزوہ احد میں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمایا کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھارنے کے لیے تانا کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ہتھیار لیے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے، تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی نعش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ عہد ہی کی طرف کا منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔ اسی کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے۔ بہت کوشش کی کہ اونٹ چلے، مگر یا تو وہ بیٹھ جاتا یا احد کی طرف چلتا تھا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔